الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه ولا يعه العدون ولا يعدي حقه المجتهد صفة ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو البلاء المبين سلام على إبراهيم وفديناه بذبح عظيم صلوات سورہ مبارکہ صافات کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے۔ تمام تر کامیابیاں، تمام تر نصرت مندیاں، تمام تر فوز و فلاح، ترقی اور عظمت بنام اہل بیت ہے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا میں اہل بیت کو افضل نہیں مانتے، محشر میں افضل مانتے ہیں۔ جو محشر میں افضل ہے وہی دنیا میں افضل ہونا چاہیے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور حشام ابن عبد الملک خانہ کعبہ کی عبادت اور زیارت کے لیے آیا ہوا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ طواف میں کوئی ایسی شخصیت ہے جس کا احترام خاص ہے۔ لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے جی یہ صحابی پیغمبر حضرت جابر ابن عبداللہ ہے۔ تو آہستہ آہستہ قریب گیا اور جا کے کہنے لگا کہ میں گورنر ہوں، مکے کا گورنر تھا، کہ میں گورنر ہوں۔ تو حضرت جابر نے اس کا چہرہ دیکھا اور کعبے کو دیکھ کر کہا میں یہاں اللہ سے بات کرنے آیا ہوں۔ یہ جرأت، یہ طریقہ ہے، اس لہجے میں کوئی بات نہیں کر سکتا مگر جب تک کہ اس کا کردار مضبوط نہ ہو۔ تو کہنے لگا میں اللہ کی خاطر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی کام مجھے بتا دیجئے، میں گورنر ہوں، مجھ سے کوئی کام کہہ دیجئے، مجھے کوئی حکم بتائیے، مجھے کچھ کہیے، میں آپ کے کام آؤں۔ تو حضرت جابر نے ایک ایسا فیصلہ کر دیا، فرمانے لگے کہ آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں آخرت میں کچھ نہیں، میں تو یہاں کچھ دے سکتا ہوں، یہاں کی دنیا میرے پاس ہے، یہاں کی گورنری میرے پاس ہے، آخرت میں کچھ نہیں دے سکتا۔ تو جابر نے یہ طے کر دیا کہ جو آخرت میں دے سکتا ہو دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے۔ کہنا نہیں آخرت میں کچھ نہیں، میں یہاں دے سکتا ہوں۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کا حسین جملہ فرماتے ہیں دنیا میں نے چھوڑ دی ہے، آخرت تم دے نہیں سکتے، تو میں تم سے کیوں مانگوں؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، تھوڑا سا اور بہتر کرو اس کو، تھوڑا ایک صلوات اور نبی کی ذات میں۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ توجہ میرے ساتھ ہے۔
تو یہ طے ہو گیا کہ ہم جس دروازے پر ہیں الحمدللہ اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ علم یہاں کمال پر، غیرت یہاں کمال پر، عزت یہاں کمال پر، شہرت یہاں کمال پر، سخاوت یہاں کمال پر، شجاعت یہاں کمال پر۔ کون سا کمال ہے جو یہاں کمال پر نہیں ہے؟ تو جب کمال ہی کمال یہاں ہے تو کہیں اور جانے کا جواز نہیں بنتا، نہ عقلی طور پر، نہ شرعی طور پر، نہ سماجی طور پر۔ احترام سب کا رہے مگر پیروی اہل بیت کی ہوگی۔ کسی کی بے احترامی، کسی کی توہین کرنا نہ عقلی طور پر ٹھیک ہے، نہ شرعی طور پر ٹھیک ہے۔ تمام مقدسات کا احترام کرنا، تمام مقدسات کی توہین نہ کرنا۔ جی یہ فقہ ہے اہل بیت کا، ایک بنیادی پیغام ہے۔ میرے یہ بچے جو کیمرہ لیے ہوئے ہیں، اگر یہ بنانے کے بعد بیٹھ جائیں تو لوگوں کو آسانی ہو جائے گی۔ سیٹ کر کے بیٹھ جاؤ۔ ایک صلوات اور پڑھیں ذرا نبی کے۔ میں نے آپ لوگوں کی بات کی ہے تو آپ سب خوش نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب یہی چاہ رہے تھے جو میں نے کہا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں نبی کے ساتھ۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ آگے بات بڑھ رہی ہے آپ کی توجہات کے ساتھ۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، اور نہ ہی اللہ کا کسی سے پڑوس ہے۔ پڑوس میں جو رہتا ہے تو پھر پڑوس میں رہنے والے کو اس جگہ محدود ماننا پڑتا ہے، اور جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ لامحدود وجود کو کہا جاتا ہے، بسیط وجود کو کہا جاتا ہے۔ اللہ مرکب نہیں ہے، اللہ جسم نہیں رکھتا۔ ہاں وہ سنتا ہے مگر کانوں سے نہیں سنتا، وہ دیکھتا ہے مگر آنکھوں سے نہیں دیکھتا، وہ بولتا ہے مگر زبان کے لوتھڑے سے، گوشت کے لوتھڑے سے نہیں بولتا، وہ جس میں چاہے اپنی آواز ڈال دیتا ہے، وہ جس سے چاہے اپنا کلام کروا دیتا ہے، وہ کبھی درخت سے اپنی آواز نکالتا ہے، کبھی پتھر سے اپنی آواز نکالتا ہے، کبھی پردے کے پیچھے علی کے لہجے میں بات کرتا ہے، وہ جس طرح چاہے بات کرے، وہ یہ ہماری طرح زبان سے اور گوشت کے لوتھڑے سے نہیں بولتا۔ تو وہ بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہے، وہ کہیں محدود نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مکے میں ہے اور عمر کوٹ میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں ہے اور مثال مدینے میں نہیں ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ بعض لوگ مکے میں اللہ کو ڈھونڈنے جاتے ہیں، بعض لوگوں کو آئینہ دیکھ کر، اپنے آپ کو دیکھ کر اللہ نظر آتا ہے۔ بعض لوگ صحراؤں میں جا کر اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، بعض لوگ صحراؤں میں جا کے اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، بعض لوگ دروں میں جا کر اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، بعض لوگ اپنے اوپر غور کر لیتے ہیں تو انہیں اللہ نظر آ جاتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن سورہ مبارکہ فصلت کی 55ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہم پوری کائنات میں اپنی نشانیوں کو رکھیں گے، اور اس 6 فٹ کے بدن انسان کے اندر اپنی نشانیوں کو رکھیں گے۔ یہ جب اپنے اوپر غور کرنے لگے گا تو اللہ اسے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ صرف اپنے اوپر غور کر لے، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنکھیں کیسی بنائی ہیں، زبان کیسی بنائی ہے، ہاتھ ہمارے کیسے بنائے ہیں۔ میرے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام مفضل ابن عمر سے فرماتے ہیں کہ کبھی غور تو کرو اپنے بدن کے اوپر، اللہ نے تمہیں کیا بنایا ہے؟ تمہاری آنکھیں بتائیں گی کہ اللہ ہے، تمہارے ہاتھ پیر بتائیں گے کہ اللہ ہے۔ یہ جو ہمارے پیروں کے درمیان ہمارے جو پیر ہے، تلوا جو ہے، اس میں ایک جگہ نشیبی جگہ ہے۔ معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ نشیب تمہارے پیروں میں نہ ہوتا تو 2 پیروں سے چل نہیں سکتے تھے، 4 پیروں کی ضرورت پڑتی۔ اللہ نے 2 پیروں میں 2 پیروں کی صلاحیت کو رکھ دیا، ورنہ کبھی یہ اسٹینڈ ہے نا، یہ مائک کا، یہ بھی 3 پیروں پہ کھڑا ہے، 2 پیروں پہ یہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیمرے بھائی والے نے جو اسٹینڈ کھڑا کیا ہے یہ 3 پیروں پہ کھڑا ہے، یا 4 پیروں پہ کھڑا ہوگا، یا 3 پیروں پر کھڑا ہوگا، یا 4 سے زیادہ پہ کھڑا ہوگا۔ 2 پر اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے وہ صرف انسان ہے۔ اللہ نے اس طرح سے بیلنس رکھا ہے ہمارے وجود کے اندر۔ یہ
میرے مولا صادق فرما رہے ہیں، غور کرو اپنے اوپر۔ اللہ نے تمہاری آنکھوں کو ایسے کیوں بنایا ہے؟ آنکھوں پہ بھرمیں اور پلکیں کیوں رکھی ہیں؟ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ ہمارے امام جب ظہور فرمائیں گے تو امام دہب میں امام کی عمر 40 سال کی ہوگی۔ تو وہاں ایک غیر شیعہ میرے دوست بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے شیعوں کی باتیں ویسے ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک نئی بات اور آپ نے کر دی، آپ تو کہتے ہیں کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے 255 ہجری میں، 1441 ہجری گزر گیا، کہہ رہے ہیں 40 سال کے ہوں گے۔ ہم نے کہا ہاں 1150 سال کی عمر ہے مگر 40 سال پہ رکی ہوئی ہے۔ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کی عمر 1150 سال کی ہو اور اللہ نے 40 سال پہ روکا ہوا ہو؟ میں نے کہا جی یہ تو اللہ کی قدرت کی بات ہے، ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ جو چاہے، اللہ جیسا چاہے، اللہ کی قدرت کے اوپر کوئی حرف لا نہیں سکتا۔ کہنے لگے مولانا بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 70 سال کا ہوں۔ میں نے کہا ذرا آئینے میں جا کر اپنا چہرہ دیکھیے، 70 سال پہلے جب ماں کے شکم سے آپ دنیا میں آئے تھے تو آپ پلکیں بھی لائے تھے، بھویں بھی لائے تھے، سر کے بال بھی اپنے ماں کے شکم سے دنیا میں لائے تھے۔ 70 سالوں میں اگر آپ نے سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو اب تک ایڑیوں تک آ گئے ہوتے، مگر آج تک آپ نے بھویں اور پلکیں نہیں کاٹی ہیں۔ ایک کی عمر رک کر بتا رہی ہے اللہ نے روکا ہوا ہے، ایک کی عمر بڑھ کر بتا رہی ہے اللہ عمر بڑھاتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اللہ جس کی عمر کو چاہے بڑھائے۔ تو اگر میں اپنے چہرے پر ہی غور کر لوں، اپنے وجود پر ہی غور کر لوں تو ہمیں بہت کچھ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، کرم ہے اس پروردگار کا، کسی طور بھی کسی اور جانے کی، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جملہ تکرار کر رہا ہوں، احترام سب کا رہے جی، توہین کسی کی نہیں ہونی چاہیے مگر اہل بیت اہل بیت، اور یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، میرے مولا علی کا حکم ہے۔ لا یقاسو بعل محمد احد من هذه الامہ، میرے مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اس امت کے کسی فرد کو بھی اہل بیت کے برابر میں نہ بٹھانا۔ کیفا یصبا من جرت نعمتہم، وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہو؟ تمام تر اقرارات اور اعترافات کے باوجود اہل بیت علی علی علی۔ میرا مجمع ایک تعداد غیر مسلم برادران بھی تشریف فرما ہے، مجلس میں میری ہندو برادری بھی بیٹھی ہوئی ہے، مجلس میں سنی برادری بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور میں جس دروازے پر آپ کو لے کر اپنے آپ کو لے کر اور آپ کو لے کر بیٹھا ہوا ہوں وہ دروازہ گھٹن کا شکار نہیں ہے۔ خبردار اہل بیت کے چاہنے والے کوئی خاص بو رکھتے ہیں، ہماری چال بتاتی ہے کہ یہ علی کا چاہنے والا جا رہا ہے، ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس گھڑے کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ لہذا ہمارے انداز کو ذرا محسوس کریں۔ آج دنیا میں اگر کوئی نظام نجات دے سکتا ہے، آج لوگوں کو اگر کوئی الجھنوں سے نکال سکتا ہے تو وہ اہل بیت کا نظام ہے، اہل بیت کا کردار ہے، اہل بیت کی تعلیمات ہیں۔ ممکن ہے کسی بچے نے جوان نے یہ سوشل میڈیا پہ میرے جملے سنے ہوں، مجھے معاف کریں گے۔ 3 لوگوں کو تو مولا علی کا نام لینا ہی نہیں چاہیے، 3 لوگوں کو علی علی نہیں کہنا چاہیے، 3 لوگوں کو نعرہ حیدری نہیں لگانا چاہیے۔ ایک کنجوس کو جس کے جیب سے پیسہ ہی نہیں نکلتا، اس کے معاشرے میں غریب اور مسکین رہتے ہیں، اس کو کوئی خیال ہی نہیں ہے، اس کے علاقے کا امام بارگاہ گر رہا ہے، اسے کوئی خیال ہی نہیں ہے، اس کے علاقے کی مسجد کا کارپیٹ پھٹ گیا ہے، اسے خیال ہی نہیں ہے۔ جو کنجوس ہے وہ علی کا چاہنے والا نہیں ہے۔ مولانا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے، تمہارا گھر اتنا اچھا کیسے ہے اگر پیسے نہیں ہیں تو؟ مولانا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تم نے دوسری نئی موٹر سائیکل کیسے خرید لی؟ اس کا مطلب ہے پیسے ہیں۔
حضرت عقیل نے میرے مولا علی کی دعوت کی. کھانا کھلانے کے بعد کہنے لگے, بھائی نے بھائی کو بلایا, کھانا کھلانے کے بعد کہنے لگے بھائی میرے بچے زیادہ ہیں اور میرے پاس مال کم ہے, میرا ذرا بیت المال سے مال بڑھا دیجئے, جو مجھے بیت المال سے پیسہ ملتا ہے تھوڑا سا اور بڑھا دیجئے, میرے بچے زیادہ کم ہے. فرمان لگے بھائی آج کے بعد ہم نے طے کر لیا ہے کہ آپ کو جو مال ملتا ہے وہ کم کر دیں گے. مولا علی اپنے بھائی سے, اور بڑے بھائی ہیں, مولا علی چھوٹے بھائی ہیں, فرمایا جتنا پیسہ آپ کو بیت المال سے ملتا ہے ہم وہ پیسہ کچھ کم کر دیں گے, اس سے کم کر دیں گے جو آپ کو دیتے ہیں. چلیں میں تو بڑھانے کی بات کر رہا ہوں, آپ کم کر رہے ہیں. کہنے لگے بچ جاتا ہے تبھی تو دعوت کی ہے نا. جی میں گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا سا آگے آئیے, جگہ بنائیے, جو بھائی باپ باہر کھڑے ہیں وہ اندر آ جائے, بیٹھ جائے فرش پر, ایک تھوڑا تھوڑا سا جگہ بنائیے, زحمت کیجئے تھوڑا آگے, صلوات پڑھتے ہوئے کچھ کچھ آگے آئیے. ایک اور بلند تر صلوات. اس سے بہتر اور بلند صلوات. توجہ کر لی آپ نے. ایک وہ شخص کے جو کنجوس ہے اسے یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے, اسے مولا علی کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے, بن کر دکھائے. بڑی عنایت آپ کی توجہات کا شکر گزار. ایک جوان کہنے لگا مولانا پیسے ہوں گے تو ہم سخی ہوں گے نا. آج بڑی اچھی تقریر آپ کر کے چلے گئے, ہمیں کہہ کے چلے گئے کہ علی والا سخی ہوتا ہے, تو پیسے ہوں گے تو سخی ہوں گے نا. میں نے کہا تم سخی ہوتے تو پیسہ ہوتا. پہلے سخاوت کو لے کر آؤ, پھر اللہ تمہیں دولت عطا کرے گا. پہلے دینے کا جذبہ تو یہ عقیدات کرو. دوسرے کی خاطر جینے والا, تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہو. عزیزان گرامی, معاشرہ تباہ ہی اس وجہ سے ہے کہ یہاں لینے والے زیادہ ہیں, دینے والے کم ہیں. اور کربلا کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ دینے والے بنو, لینے والے نہ بنو. حسین مولا کا سب سے بڑا پیغام. اللہ اکبر. کسی نے کہا کہ حاتم طائی بڑا سخی تھا یا علی؟ کسی نے کہا حاتم طائی بڑا سخی تھا اس لیے کہ اس کے 100 دروازے تھے, ہر دروازے سے وہ فقیروں کو دیتا تھا, اور علی کا تو ایک ہی دروازہ تھا. تو میرے معصوم امام نے جواب دیا ایک ہی دروازے سے اتنا دے دو کہ دوسرے دروازے پہ جانے کے ضرورت. اور یہ جب آپ نے نعرہ لگایا سب نے مل کر یا علی کہا, جب یہ یا علی کہتے ہیں نا تو ایک توانائی جسم میں آتی ہے, ایک طاقت بدن میں پلٹتی ہے. وہ طاقت بازوؤں کی بھی ہے, وہ دل کی بھی ہے. اور بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ ہے مگر دل نہیں ہے, دل ہے مگر پیسہ نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں, مطمئن وہ رہے جس کے پاس دل ہے. میرے مولا علی میدان کے اندر اترے ہوئے ہیں, دشمن کا جواب دیا, وار کیا تو اس کی تلوار ٹوٹ کر گر گئی, نہتہ ہو گیا. جیسے علی نے اپنے دشمن کو ہاتھ خالی دیکھا, تلوار کو نیام میں رکھا, گھوڑا موڑ دیا. بڑے اطمینان کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. شاید ہم میں سے کوئی ہوتا تو اور زیادہ خوش ہوتا کہ تلوار ٹوٹ گئی, اب اس کی گردن دبا دوں. علی اس مولا کو کہتے ہیں جو مجبور پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا. پلٹ گئے میرے مولا, مول پلٹے ہیں, گھوڑا مڑا ہے. اسی شخص کی آواز آئی حبلی سیفک یا علی, یا علی اپنی تلوار مجھے دے دے. ایک لمحہ نہیں لگایا علی نے تلوار دینے میں, تلوار نکال کر اس کی طرف پھینک دی. علی کی تلوار زمین سے اٹھا کر علی کی طرف بڑھنے لگا. جیسے جیسے اس کے قدم علی کے قریب آتے جا رہے تھے, علی کے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا.
قریب آ کے تلوار تان کے کہنے لگا اپنے قاتل کو کوئی تلوار دیتا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا، علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ سخاوت اسے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ گنجوس کو علی نہیں کہنا چاہیے۔ دوسرا بتاؤں کون؟ دوسرا جسے مولا علی کا نام نہیں لینا چاہیے وہ بزدل ہے۔ بزدلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے علی والوں کا۔ بزدل اور علی، بزدلی یہ کمزوری ہے نا، اور ہر کمزوری علی سے دور ہے، لہذا جو بھی بزدل ہوگا وہ علی سے قریب نہیں آ پائے گا۔ تو اگر مجھے قرب حیدر کرار حاصل کرنا ہے، ایک اور پیغام دے دیتا ہوں یہیں پر، ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ، علی میں اتنے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے۔ علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا۔ اللہ میں گم ہونا یہ اور عرفاء کے ہاں، اولیاء کے ہاں، صوفیوں کے ہاں ایک پوری بحث ہے۔ فنا فی اللہ آخری درجہ ہے۔ جب یہ ریاضت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، نفس مارتے ہیں، اپنے آپ کو اپنی نفی کرتے ہیں، اپنے جذبات کو مارتے ہیں، اپنے احساسات کو مارتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کا قرب اللہ تک بڑھتا ہے، اور ایک مرحلہ آتا ہے کہ یہ فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، اور جب یہ فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، ان کی زبان اللہ کی زبان ہے، ان کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہیں، اور یہ جب اللہ میں گم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ خود نہیں رہتے، اللہ ہوتا ہے بس۔ پھر ان کے ہاتھوں سے اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے اللہ کی کرامتیں نظر آتی ہیں، یہ ارادہ کریں تو پھر ہو جاتا ہے۔ میرے مولا علی جا رہے ہیں ایک سفر کے اوپر، آدھے رستے میں ایک یہودی ملا، پوچھا آپ کون ہیں؟ حضرت نے فرمایا مسکین ہوں۔ کہ آپ کا خاندان کیا ہے؟ کہا فقیر ہوں۔ علی نہیں چاہ رہے نام بتانا اور حسب و نسب بتانا، یہ انداز آپ نے اور اس جگہوں پر اللہ کرے دیکھا ہو۔ کہا میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا میری منزل بھی وہی ہے۔ کہا ہم ساتھ چل سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اللہ کی زمین ہے نہ میں تمہیں روک سکتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی تمہیں خیر ملے گی تو میرے ساتھ چلو۔ اب دونوں ساتھ چل رہے ہیں کہ ایک ایسے موڑ پر آ کے کھڑے ہوئے کہ سامنے ایک بہت بڑا تالاب ہے جو رستہ روکے ہوئے ہے، پانی وہاں سے گزر رہا ہے اور رستہ گزرنے کا نہیں ہے۔ انہیں اگر بہت لمبا رستہ لے کر آنا پڑے گا، اگر رستے پر جائیں گے اور خشکی پر جائیں گے، جانا اس طرف ہے، رستہ آگے ہے۔ تو کہنے لگے کہ کیا کریں، بڑا رستہ لے کر دوبارہ اس رستے پر آ جائیں جہاں پانی نہیں ہے، یا اسی کے اوپر سے جائیں؟ تو کہنے لگا میں تو جا سکتا ہوں پانی پر سے، آپ کا پتہ نہیں۔ اس نے کیا کیا، اپنے سر سے چادر اتاری، یہ رومال ڈالتے ہیں نا، عرب دنیا میں زیادہ ہے، ہمارے سندھ میں بھی بہت اچھا تھا، اور ہندو برادری میں بھی یہ تھا، مگر آج کل سر اگاڑے زیادہ نظر آتے ہیں، لوگ ننگے سر لوگ زیادہ نظر آتے ہیں۔ تو اس نے اپنے سر سے چادر اتاری اور پانی پر ایسے پھینکا، تو وہ پانی پر چادر نہیں تھی، ایک جیسے پتھر بن جائے اور سیمنٹ کا ایک فرش بن جائے۔ تو ایک مرتبہ وہ پانی کے اوپر ایک رستہ بن گیا، اس چادر سے پکا رستہ بن گیا، اس چادر پر پیر رکھ کر، اس پکے رستے پہ پیر رکھ کر اس طرف چلا گیا۔ مولا کو کہنے لگا آپ کیسے آئیں گے؟ مولا علی وہیں کھڑے ہیں، یہ یہودی گزر گیا، وہاں جا کے کہنے لگا آپ کیسے آئیں گے؟ مولا نے کہا میں ایسے آؤں گا جیسے تم نہیں آئے۔ اور مولا نے پانی پر پیر رکھا اور پانی ایسا سخت ہوتا چلا گیا، جہاں علی پیر رکھتے تھے سخت ہو جاتا تھا، علی اس طرف چلے گئے۔ جب ایسے مولا آئے، اس نے تو چادر ڈالی نا، مولا بغیر چادر کے تو کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ اسم اعظم تمہارے پاس کیا ہے؟ کہ ہم ایک نام لے کر مشکل گھڑی میں مدد مانگتے ہیں، وہ نام ہمیں مدد کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ نام کیا ہے؟ کہ آخری نبی کے وصی علی کا نام۔ فرمایا جس کا نام لے کے تم مشکلیں دور کرتے ہو وہ مشکل کشا میں ہوں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔
वजूद अली को दिया, ला बना लिया खुद को, अली में जैसे खुदा ने छुपा लिया खुद को, खुद अपनी शक्ल में जाहिर किया अली का वजूद, अली को सामने रखकर हटा लिया खुद को, और रुखे अली को बनाकर हसद का आईना, अल्लाह ने अपने हुस्न का जलवा दिखा लिया खुद को। नारे हैदरी। अब मेरी मुश्किल हो गई है, इन्होंने एक मिसरा सही नहीं पढ़ा। इनकी तो मोहब्बतें अपनी जगह, मगर मुझे भी तो रिकॉर्ड बन रहा है, और वो जो अल्लाह रिकॉर्ड बना रहा है। तो इन्होंने एक मिसरा सही नहीं पढ़ा, उसको मैं ठीक कर देता हूँ। पहले आप पढ़िए। माशाअल्लाह, सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले। अली अल्लाह में गुम हो सकता है, अल्लाह अली में गुम नहीं हो सकता। ये मिंबर अहले बैत के मिंबर की शबीह है। यहाँ से बात वो होगी जो संभाल सकते हो। अल्लाह किसी में गुम नहीं होगा। अल्लाह में सब गुम हो सकते हैं, या जो गुम होने की मशक करे, मेहनत करे, वो हो सकता है। अल्लाह में फना बंदा हो सकता है, और अल्लाह किसी में फना नहीं हो सकता। यही तो वो तौहीद और शिर्क की बात ही है। और ये मेंबर मुवहिदों का मेंबर है, काफिरों का मेंबर नहीं है। तो ये यानी इस भाई की बात नहीं कि ये तो इसने तो अकीदत से भर के कहा है ना, तो यही तो जगह है समझाने की। और इसने तो मेहरबानी फरमाई कि ये कह दिया, और मैं बहुत सारी बातों को सही कर जाऊंगा। फना अल्लाह में फना अली होंगे, अली में अल्लाह फना नहीं होगा। अब इसकी दलील दे रहा हूँ। मैं एक दुकान पर गया और मैंने कहा जी एक जग और 6 गिलास दे दीजिए। बर्तन वाले की दुकान पर गया, तवज्जो है। तो उसने मेरे सामने 6 गिलास रख दी है और एक जग रख दिया। तो एक गिलास मुझे लगा जैसे छोटा है। मैंने उसे कहा ये छोटा है, 5 एक जैसे हैं, ये एक छोटा है। उसने कहा नहीं सब बराबर है। बहस करने लगा। मैंने कहा बहस नहीं कीजिए। वो छोटा गिलास मैंने एक गिलास के अंदर डाल दिया। वो गिलास जब अंदर चला गया तो मैंने कहा ये इसके अंदर जाना बता रहा है कि बाहर वाला बड़ा है, अंदर वाला छोटा है। अगर मैं कहूंगा कि अल्लाह अली में आ गया तो फिर अल्लाह अकबर नहीं रहा, और अगर मैं कहूंगा अली अल्लाह में चला गया तो अल्लाह अकबर भी है और अली वलीउल्लाह भी है। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले। थक तो नहीं रहे मेरी बातों से। तो पहली बात ये कि किसी भी कंजूस को मौला अली का नाम नहीं लेना चाहिए, लेता है तो फकीह बने। दूसरा, किसी बुज़दिल को अली अली नहीं कहना चाहिए, बुज़दिल अली वाला नहीं होता। मैं एक सिख सरदार जी का क्लिप देख रहा था। वो कह रहे थे कि मेरा पोता रोजाना घर में सोफे पे, गद्दे पे, जगह जगह उछलता कूदता कहता है या अली मदद। एक सिख सरदार जी कह रहे थे, इंडिया के है ज़ाहिरन वो। तो कहने लगे मैंने एक दिन अपने पोते से पूछा तुम या अली मदद क्यों कहते हो? कहने लगा दादा जब या अली मदद कहता हूँ ना मेरे बदन में ताकत आ जाती है। तो सिंध से तो मुझे वैसे ही प्यार है, मैं खुद भी सिंधी हूँ, कि सिंध का हिंदू भी मौलाई है और सिंध का सुन्नी भी मौलाई है। यहाँ का हुस्न ही कुछ और है। इस खित्ते के अंदर तकफीरियों के पैसे जाया गए। करोड़ों अरबों रुपया लगा दिया उन्होंने, मगर कोई कुछ कर नहीं पाए। उसकी वजह यह है कि सिंधियों के खून में मौलाई है, माँ के दूध में विलायत अली है, आबा व अजदाद से मोहब्बत अहले बैत चली आ रही है। बात सिंधी की कर रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी। अगर कोई सिंधियों में आपको दुश्मन नजर आए ना तो वो सिंधी नहीं रहा। हाँ, यहाँ की
یہاں کی زمین کا اثر ہے، یہاں کی فضا کا اثر ہے، یہاں اولیاء الہی نے جو کام کیا ہے، یہاں بزرگان دین نے جو محنتیں کی ہیں، اس کا ایک نتیجہ ہے کہ یہاں مجھے تعجب ہو رہا ہے آج وہ آیا نہیں، ہمارا ایک دوست ہے ہندو ہے اور وہ آج آیا نہیں مجلس میں، ورنہ وہ اس علاقے کی مجلسوں میں آتا ہے، یقیناً ہوگا مجلس ملے گا مجلس کے بعد۔ جی جی ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک جگہ کئی جگہ کہہ چکا ہوں کہ سندھ کا ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے، تو یہاں کا اس علاقے کا ایک کوئی حیثیت والا ہندو ہے چھاچروں کے، مجھے انہوں نے رابطہ کیا، جن کا میں کہہ رہا ہوں، ممکن ہے میرے بزرگ کسی اور کا کہہ رہے ہو، مجھے انہوں نے رابطہ کیا، کہنے لگے میں نے اپنے پوتے کا نام علی آنند رکھ دیا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد آل۔ سمجھے ہیں؟ تو بڑی خوبی کی بات ہے، اور اس خوبیوں کو، ان خوبیوں کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا بندہ بتانے جا رہا ہوں جیسے علی نہیں کہنا چاہیے، بزدل، کنجوس، یہ علی والا نہیں ہے۔ تیسرا بندہ جو علی والا نہیں ہے وہ ہے گھٹے ہوئے دماغ کا لوگ، تنگ نظر، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، پھر یہ مہاجر ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھیوں کا امام بارگاہ ہے، وہ بھٹیوں کا امام بارگاہ ہے، وہ سیدوں کا امام بارگاہ ہے، یہ پنجابیوں کا امام حسین کا کون سا ہے؟ تنگ نظری، گھٹا ہوا دماغ، چھوٹے دماغ والا وہ شیعہ نہیں ہوتا۔ وسعت ذہنی، وسعت فکری، وہ بریلویوں کی مسجد، وہ دیوبندیوں کی مسجد، وہ سلفیوں کی مسجد، یہ شیعوں کی مسجد، اللہ کی کون سی ہے؟ خبردار میں شیعہ برادری سے کہوں گا، میرا ڈائریکٹ تعلق شیعہ برادری سے ہے، سنی میرے بھائی ہیں مگر میری برادری شیعہ ہے۔ میں شیعہ برادری سے کہوں گا اگر آپ کی مسجد میں کوئی سنی نماز پڑھنے آئے تو اسے اتنا تحفظ فراہم کرو کہ وہ بار بار یہی نماز پڑھنے آئے، اس کے لیے چائے کا انتظام کرو، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں کربلا میں حرم امام حسین میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ مجھے اس لیے وہ سنی اچھا لگتا ہے کہ وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز بغیر سجدہ کے نماز اس لیے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں۔ جرت مندوں سے پیار کریں، بہادروں سے دوستی کریں، اور مجھے وہ شیعہ بہت برا لگتا ہے جو گھبرا کے ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ تمہیں کوئی شرمندگی ہے؟ پشیمان ہو علی کا نام لینے پر؟ جب فخر کرتے ہو تمہیں دھڑلے سے بولو کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، اپنے مسلک پر، اپنے مقصد پر عمل کرو۔ تمہیں کون روک رہا ہے اس ملک کے اندر؟ اور جنہوں نے بھی ہمیں اس ملک کے اندر پریشان کیا وہ خود پریشان ہوئے۔ اس ملک میں ہمارا دشمن کوئی نہیں ہے، اور جو ہماری دشمنی کا ٹائٹل اور اسٹیکر لگائے پھر رہے ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان لوگوں میں نہیں ہے۔ اتنے بے وقوف ہیں ہمارے دشمن جس پر خوش نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دشمن کا بے وقوف ہونا کون سا کارنامہ ہے؟ ہمارا کون سا کارنامہ ہے؟ دشمن کو سمجھدار ہونا چاہیے۔ جو ہماری دشمنی کا عنوان لیے پھرتے اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ ہمیں مار کر مضطرب ہیں، ہم مر کے مطمئن۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، انشاءاللہ جنازے اٹھائے ہیں، اگر ان کا آئندہ بھی ارادہ ہے تو تیار ہیں۔ کوئی ہیپیٹائٹس بی میں مرے گا، کوئی سی میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے۔
توجہ کر لیا آپ نے؟ میں ایک مرتبہ پھر وہ بات دہراؤں گا کیونکہ بات تازہ ہے اور بار بار ہو رہی ہے۔ جنہوں نے کراچی میں ہمیں گالیاں دی، جنہوں نے ہمیں پنجاب میں گالیاں دی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ گالیاں سن کے احساس ہوا کہ علی کے مریدوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور ہمارا جواب، میں ان بچوں سے جوانوں سے کہوں گا، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس موبائل نہ ہو، البتہ کوئی کھڑا نہ ہو جائے کہ میرے پاس نہیں ہے، میری مراد جو ہے وہی لیجیے گا۔ آج دور جو ہے اور موبائل بھی ایسا جس میں ساری چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چپتا ہوا جملہ، کوئی تکفیریت کا جملہ، کوئی فرقواریت کی بات اگر آپ کے پاس میسج کی صورت میں آئے تو اس کو ویسا ہی جواب نہیں دینا جیسا اس نے ہمیں پوسٹ کیا ہے، جیسی بات اس نے ہمیں بھیجی ہے۔ اگر کوئی چپتا ہوا جملہ، کوئی نامناسب بات، کوئی آپ کے بارے میں اچھی بات نہ کر رہا ہو تو پلٹ کر اسے 3 جملوں کا جواب لکھنا ہے۔ پہلا جواب تو اسے لکھنا ہے